آج تو میاں حضور کی کرم نوازی دیکھیے کہ بڑی آسانی سے ہم بیعت ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ نے ہمیں ان مشقتوں کے اندر نہیں ڈالا۔ میں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں آیا ہوں جمعے والے دن میری ملاقات ہوئی قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ سے اور بیعت کے لیے عرض کیا، کہا انشاءاللہ آپ کو بیعت کریں گے، اور 17 کی محفل کے اندر بیعت کر لیا، ماہانہ محفل کے اندر۔ اور آج بھی اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ سے الحمدللہ اس فقیر کا تعلق 15 سے 16 سال کا ہے، اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ نے اس فقیر پر بڑی کرم نوازی کی اور بڑی کرم کے دروازے کھولے، بڑی عنایتیں کی ہیں۔ الحمدللہ جب میں قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ کی بارگاہ میں آیا تو ایسے نہیں آیا، تلاش تھی ایک درویش کی، اور اس تلاش کے اندر بے شمار بزرگوں کے پاس گھومتا رہتا تھا، جاتا رہتا تھا۔ عاملین کے پاس بھی رہا سفر، سالک بزرگوں کے پاس بھی رہا، مجازیب کے پاس بھی رہا۔ بلدیہ ٹاؤن کے اندر ایک بزرگ ہوا کرتے تھے سلطان میاں باپو کے نام سے، ان کے پاس بھی آنا جانا تھا۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا درویش ملے کہ جو سلوک کے جو منازل ہیں وہ طے کروائے، رب تک پہنچائے۔ سلطان میاں باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کا جس دن وصال ہوتا ہے، الحمدللہ ان کی تدفین اس فقیر نے اپنے ہاتھوں سے کی اور قبر میں ان ولی کامل کو اتارا۔ بڑی روحانی شخصیت تھی، آج بھی الحمدللہ ان کا فیض بلدیہ ٹاؤن کے اندر جاری و ساری ہے۔ تو سلطان میاں باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدمین شریف کی مٹی اٹھا کر میں نے یہ دعا کی تھی کہ میں اب تھک چکا ہوں، اب تو آپ بھی پردہ فرما چکے ہیں، اب کوئی ایسا رستہ دکھائیے کہ میرا جہاں جس درویش کے پاس حصہ ہے میں ان تک پہنچوں۔ تو الحمدللہ عزوجل خواب کے اندر ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، اور اس بزرگ نے مجھے اشارہ دیا قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ کی طرف، اور ہمارے ایک دوست ہیں کلاس فیلو ہیں، ان سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ ایک بزرگ ہیں شیخ صاحب سب ان کو کہتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے جو اساتذہ ہیں وہ ان کی خدمت میں جاتے ہیں، ان سے فیض لیتے ہیں، بڑی روحانی شخصیت۔ اس طرح قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ تک ان دوست نے مجھے پہنچایا، اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ تک آپ کی بارگاہ تک پہنچے، اور الحمدللہ عزوجل بیعت ہونے جس سال میں بیعت ہوا ہوں تو قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ کی کرم نوازی دیکھیے کہ اسی سال ہی سالانہ 17 کی محفل کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ نے اجازت و خلافت مجھے عطا کی۔ یہ میاں حضور کی کرم نوازی ہے، اور جب اجازت و خلافت دی گئی تو اس وقت میں خود حیرت میں تھا، 2 مرتبہ نام پکارا گیا تو میرے گمان میں یہ تھا کہ دوسرے کوئی کامران ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے، تو کہا نہیں کامران بلدیہ والا آ گیا ہو۔ میں اس وقت بلدیہ میں رہائش تھی میری، تو پھر جو ہے وہ آگے گئے، قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ کے قدموں میں گر کر ایک ہی بات رو رو کے کی کہ میاں حضور میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ نے شفقت فرمائے، اٹھایا، تاج پہنایا خلافت کا، اور کہا کہ نہیں ہو تو ہو جاؤ گے۔ اور الحمدللہ عزوجل یہ میاں حضور کی نظر ہے، توجہ ہے، عنایت ہے کہ اس دن کے بعد سے، جس دن خلافت ملی اس دن کے بعد سے آج تک سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ کے صدقہ طفیل میں سلسلے کا ترویج و اشاعت کا بڑا کام اللہ نے لیا، اور اب بھی لے رہا ہے اور وہ لیتا رہے گا۔ اور قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ سے ملاقات ایک ہوئی، اس ملاقات کے اندر میں نے میاں حضور سے ایک سوال کیا کہ میاں حضور یہ بتائیے کہ ایک شیخ اپنے مرید سے کیا چاہتا ہے؟ تو میاں حضور دامت برکاتہم قدسیہ نے فرمایا کہ ایک شیخ اپنے مرید سے یہی چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے سلسلے کے کام کو آگے بڑھایا ہے،
سلسلے کی ترویج و اشاعت کی ہے، اس کا مرید بھی اسی طرح سلسلے کے کام کو آگے بڑھائے، اس کی ترویج و اشاعت کرے۔ یہی چاہتا ہے شیعہ۔ میں نے کہا میاں یہی چاہتے ہیں آپ کہ میں بھی سلسلے کے کام کو آگے بڑھاؤں؟ کہا بالکل میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، یہ 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس دن سے سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے کامران نے اپنے آپ کو میاں حضور کے لیے وقف کر دیا۔ روحانی جواہر چینل کی ابتدا کی اور ویڈیوز کی صورت میں میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے جو ملفوظات ہیں اس کو آگے بڑھایا، اور ہر جمعے کی نشست کے اندر میاں حضور کے ملفوظات ہوتے اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے آگے میں تگ و دو کرتا۔ پھر ویب سائٹ کی صورت میں، دیگر کاموں کی صورت میں، تحریری صورت میں، ملفوظی صورت میں، تقریری صورت میں، ہر طرح یہ ترویج و اشاعت کا سلسلہ اس میں اپنی خدمات پیش کی، اور الحمدللہ یہ خدمات آج بھی جاری ہیں، اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے، جب تک سانس موجود ہے، جب تک یہ حیاتی ہے، انشاءاللہ اسی طرح میاں حضور کے وہ ایک فرمان پر مرتے دم تک عمل کرتے رہیں گے، اور وہ یہی فرمان ہے کہ دین کی، سلسلے کی ترویج و اشاعت کرنی ہے اور خلق خدا کی خدمت کرنی ہے۔ یہی ایک مقصد ہے ہمارا، اور اسی مقصد پر ہم گامزن ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔